الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت 94 زیر بحث ہے۔ سورہ میں بات یہاں پہنچ گئی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر پہنچے ہوئے ہیں۔ وہاں یہ حقیقت ان پر واضح ہو گئی کہ ہم جس بڑی شخصیت کے پاس حاضر ہوتے رہے ہیں وہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے۔ اس موقع پر جب یہ راز منکشف ہوا تو ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں توجہ تو ضرور دلائی لیکن معاف کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ، اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ ہم نے دیکھا کہ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو قرآن نے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام نے میلوں کے فاصلے پر یوسف کی خوشبو محسوس کر لی۔ یہ سب چیزیں کس طرح ہوئیں، کیوں ہوئیں، ان کی نوعیت کیا ہے، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ابھی ان کے بیٹے نہیں پہنچے، لوگوں نے کہا، بستی کے لوگ، گاؤں کے لوگ جو ان کے گرد و پیش اکٹھے ہو جاتے رہے ہوں گے، لوگوں نے کہا خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں مبتلا ہیں۔ یعنی یہ خبر مل گئی کہ یوسف کو کسی بھیڑیے نے اچک لیا ہے۔ بیٹوں نے آ کے وہ قمیص بھی دکھا دیا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا، اور جس طرح کے پیچھے بیان ہوا روتے رہتے تھے۔ گاہے گاہے جب موقع ملتا یوسف کو یاد کرتے۔ اب جو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تو لوگوں نے انہیں اسی پرانی زندگی کی طرف توجہ دلائی کہ جب سے یوسف گم ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر کم و بیش 20-22 سال گزر چکے ہیں، تم اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہو، یوسف ہی تمہیں یاد آتا رہتا ہے۔ تو ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ابھی تک آپ اسی پرانے خط میں مبتلا ہیں۔ یعنی یہ کوئی خوشبو نہیں ہے بلکہ ایک ذہنی احساس ہے۔ لمبے عرصے تک جب انسان کسی چیز سے متعلق رہے، اس کو بلانے میں کامیاب نہ ہو، تو لوگوں نے تبصرہ کیا کہ یہ اسی طرح کی کوئی چیز ہے جو بہت سے لوگوں کو خط میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ کے لیے آپ کے بیٹے کا گم ہو جانا ہی خط کا باعث بن گیا ہے۔ لوگوں نے کہا خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں مبتلا ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پھر جب یہ ہوا کہ خوشخبری دینے والا پہنچ گیا، یعنی انہوں نے کرتا دے کر آگے آگے بھیج دیا کسی کو، اور وہ پہنچ گیا۔ لوگ تو یہ تبصرہ کر کے کچھ بیٹھے رہے، کچھ چلے گئے،
لیکن بہرحال ان کا تاثر بالکل صحیح تھا۔ خوشخبری دینے والا پہنچ گیا، اور جب وہ پہنچ گیا تو اس نے کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو یکایک اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اسی یقین کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، چنانچہ جس طرح انہوں نے کہی تھی حرف بحرف پوری ہو گئی۔ اس میں یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ فلما ان جاء البشیر، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں فلما ان جاء البشیر، ان میں ان سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، ہم نے اسے ترجمے میں کھول دیا ہے۔ یہ عربیت کا ایک خاص اسلوب ہے، اس کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں قرآن کے طلبہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی طرف توجہ دلائی۔ فرتد بصیرہ، تو یکایک اس کی بینائی لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، تب اس نے کہا، یعقوب نے کہا، میں نے تمہیں بتایا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی مجھے یہ اطمینان تھا، مجھے پوری تسلی تھی کہ میرے بیٹے کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، وہ زندہ ہے، اور جو بشارت اس کے بارے میں اس کے پہلے خواب سے مجھے ملی تھی، میں اس کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھتا رہا ہوں، اور اس کے اس رویا کی وجہ سے مجھے اطمینان تھا کہ وہ وقت ایک دن آئے گا جس دن وہ صورت پیدا ہو جائے گی جو اس کے رویا میں اسے دکھائی گئی ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اس میں یعقوب علیہ السلام بھی سمجھ گئے تھے کہ 11 ستاروں سے میرے ہی 11 بیٹے مراد ہیں، چنانچہ وہ اس منظر کا انتظار کر رہے تھے، اور اللہ کی طرف سے یہ رویا ان کا خیال تھا یا انہیں تسلی دی گئی اللہ ہی کی طرف سے ہے، چنانچہ یقین بھی تھا کہ یہ پورا ہو کر رہے گا۔ انہوں نے بتا دیا کہ میں تو اپنے پروردگار کی طرف سے جو کچھ جانتا تھا میرا اسی پر یقین تھا، اور میں تمہیں بتایا کرتا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، یہ لوگ جو کچھ فرما رہے ہیں ان کو فرمانے دیجئے، حقیقت وہی ہے جس پر میرا اطمینان ہے۔ قال الم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ یہ اب بیٹے بھی پہنچ گئے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یوسف کے سامنے بھی انہوں نے اعتراف کر لیا تھا، جب یہاں آئے تو ایک افسانہ جس کے ساتھ وہ 20-22 برس گزار چکے تھے، وہ جب افسانہ ہی ثابت ہوا تو باپ کے سامنے جانا آسان نہیں تھا۔ باپ کو دھوکہ دے چکے تھے، بیٹے کے ساتھ جو کچھ کر سکتے تھے کر چکے تھے، اپنی طرف سے تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تو اس وجہ سے اب یہی خبر لے کر کہ یوسف زندہ ہیں، اور یہ کہ ہم ان سے مل کے آ رہے ہیں، اور جس شخص سے ہم یہ غلہ لے کے آتے تھے وہ یوسف ہی تھا، یہ سب بتانا آسان نہیں تھا۔ اس سے پیچھے ایک پوری تاریخ بن چکی تھی۔ تو انہوں نے سب سے پہلا جملہ آ کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ یوسف کے بھائی بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں۔ یعنی یہ ایک بڑی قیمتی چیز ہے کہ انسان بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی ایک وقت ایسا آئے کہ جب اعتراف کر لے، بات بنانے کی کوشش نہ کرے۔ چنانچہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ جرم تو بہت بڑا ہوا ان سے، اور حسد کی وجہ سے ہوا، جو بہت بڑی بیماریوں میں سے ہے۔ انسان کو جو روحانی بیماریاں دنیا میں لاحق ہوتی ہیں، بغیر کسی تردد کے کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سب سے بڑی بیماری حسد کی بیماری ہے۔ اس بیماری سے آگے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ واقعہ یہ ہے کہ گنوائی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے
کہ وہ اس طرح کی بیماریوں سے انسان کو نجات دے۔ مجھے، آپ کو، زید کو، بکر کو اللہ تعالیٰ نے بڑی متنوع صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جو حالات یہاں پیش آتے ہیں ان میں بھی بڑا تنوع اور تفاوت رکھا ہے۔ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت ہے۔ کسی کی شکل و صورت کیا ہے، کسی کی صلاحیتیں کیا ہیں، کسی کے اوصاف کیا ہیں، کسی کے حالات کیا ہیں، ان پر اصلاً کسی کا بس نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو جب کوئی شخص اس طرح کے کسی فیصلے کو دیکھتا ہے، میرے حلقے میں، میرے تلامذہ میں، میرے اساتذہ میں، میرے بزرگوں میں، میرے دوستوں میں، میرے اعزاء اقربا میں کسی شخص کو اللہ نے کوئی غیر معمولی صلاحیت دی ہے، غیر معمولی وصف اس میں پیدا کیا ہے، اس کے حالات میں کوئی سازگاری پیدا کر دی ہے، تو اس کے لیے خیر کی دعا کرنی چاہیے، اس کو قبول کر کے اسے اپنی قوت بنانا چاہیے۔ لیکن انسان کی کمزوریوں میں سے ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، اس میں ایک بڑی چیز قرآن مجید نے کہا حسدم من عند انفسہم، یہی بیماری اس کا باعث بن گئی، بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھتے کہ اللہ نے آخری پیغمبر کی بعثت اگر بنی اسماعیل میں ہمارے بھائیوں میں کر دی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارے لیے تو سعادت کی چیز یہ ہے کہ حق سامنے آ گیا ہے تو ہم آگے بڑھ کر اس کے ساتھی بن جائیں، اور اس طرح سے حق کی ہم طاقت بنے، حق ہماری طاقت بنے گا۔ اور یہ دیکھیے کہ جن لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا وہ لوگ ہیں کہ جن کو آج ہم جماعت صحابہ کہتے ہیں، جن کو اپنے رہنما کہتے ہیں، اپنی پوری تاریخ میں برتر اور اوصاف کے لیے ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو یہی چیز اگر یہود میں سے، نصارہ میں سے لوگ آگے بڑھ کے استقبال کرتے تو ان کے لوگوں کو بھی حاصل ہوتی۔ تاہم انسان کے ساتھ یہ بیماری لگی ہوئی ہے اور اس کا ظہور ہوتا رہتا ہے، اسی سے معاصرانہ چشمک وجود میں آتی ہے، اور پھر کوئی ایک شخص اپنی پوری زندگی، اس کے بہت سے اوقات، بعض اوقات برسوں کسی دوسرے کو نیچا دکھانے میں اور اس کو پست کرنے میں اور اس کو لوگوں کی نگاہوں سے گرانے میں صرف کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ یوسف کا سا کردار اپنے اندر پیدا کر لے، عفو درگزر کا، بے نیازی کا، اپنے رب پر بھروسے کا، اس اطمینان کا کہ مجھے جو کچھ خدا نے دینا ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے چھین نہیں سکتی، تو اس طرح کے لوگ خائب و خاسر ہو کر رہ جاتے ہیں، جیسے کہ یوسف کے بھائی ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ اب بول اٹھے کہ ابا جان ہمارے گناہوں کے لیے آپ معافی کی دعا کریں، یعنی ہم آپ سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں۔ کوئی انہوں نے آ کے بات بنائی نہیں، کوئی دائیں بائیں کی چیز نہیں کی، صاف صاف اعتراف کر لیا، انا کننا خاطئین، واقعی ہم خطا کار تھے، یعنی ہم سے غلطی ہوئی ہے، سوائے حسد کے کوئی چیز نہیں تھی جس نے یہ سب ہم سے کرایا۔ جب انسان یہ کر رہا ہوتا ہے تو بڑے بہانے تراشتا ہے، ایک پوری داستان بنا کے بتا سکتا ہے، الزامات لگا سکتا ہے، طرح طرح کی چیزوں کو اپنا رنگ دے سکتا ہے، لیکن وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب حقیقت بالکل برہنہ ہو کر سامنے آ جاتی ہے، اور جب حقیقت برہنہ ہو کر سامنے آتی ہے تو پھر بھی بہت سے لوگوں کو یہ توفیق نہیں حاصل ہوتی کہ وہ اس طرح اعتراف کر لیں۔ تو اس لحاظ سے یوسف کے بھائیوں کا یہ بڑے مرتبہ ہے کہ انہوں نے بھائی کے سامنے بھی اعتراف کر لیا اور یہاں بھی اعتراف کر لیا، واقعی ہم خطا کار تھے۔ باپ بھی پیغمبر ہے، اور یہ دیکھیے یہ سورہ ہمیں ہر قدم پر کیا سبق دے رہی ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ حسد کی بیماری کیا کچھ کرا دیتی ہے، یہ واضح ہوا کہ اگر آدمی یوسف کا سا کردار اپنے اندر پیدا کر لے تو کامیابی کس طرح اس کے پاؤں چومتی ہے، اگرچہ اس کے اس مرحلے تک پہنچنے میں 20-22 سال ہی لگ جائے۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو خیر کے نتائج ہیں
وہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میری اور آپ کی خواہش کے مطابق 2 دن میں نکل آئیں، اس میں بعض اوقات 20 سال لگ جاتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جو نتیجہ نکلا، یعنی وہ جس نتیجے کو سامنے رکھ کر یہ سورہ آئینہ دکھا رہی ہے قریش کو کہ تمہارے لیے بھی وہی نتیجہ نکلنے والا ہے، اس میں بھی بالکل یہی ہوا۔ جب ہجرت کی رات قریش نے دارالندوہ میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیا تو وہی فیصلہ تھا، بھائی تھے، یعنی رسول اللہ کے چچا ہیں، بھائی ہیں، اعزا ہیں، اقربا ہیں، ایک برادری ہے، ایک خاندان ہے، لیکن نہیں برداشت کر سکے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہ میں نے عرض کیا کہ وہ وجہ پھر ان کی زبان سے قرآن نے نقل کر دی ہے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ تو ہمارے یہاں کے ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو کبھی سردار نہیں رہے ہمارے، یہ کمزور لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں طائف میں، مکے میں بڑے بڑے سردار ہیں ہماری برادری میں، تو آخر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بنانا تھا تو ان میں سے کسی کو کیوں نہیں بنایا؟ علی رجل من القریتین عظیم، بڑا آدمی، کوئی بڑا سردار، اس کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ یہی رہ گئے تھے۔ تو وہاں پر بھی یہی چیز ہے جو کار فرما ہے۔ قرآن نے یہ ساری سرگزشت سامنے رکھ کر آئینہ دکھایا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، اور جب یہ ہو جائے گا تو پھر ایک امتحان برپا ہوگا، وہ یہ کہ جب پیغمبر فتح مکہ کے بعد سامنے کھڑے ہوں گے، جیسے یوسف سامنے کھڑے ہیں، اور اس سرزمین کی بادشاہی ان کو منتقل ہو جائے گی، تو تم کیا کرو گے اور وہ کیا کریں گے؟ یعنی کیا اس موقع پر وہ عفو درگزر کا اظہار کریں گے جیسے یوسف نے کیا؟ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب یہ موقع آیا تو آپ نے وہی الفاظ کہے جو یوسف نے کہے، لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء، تم میری طرف سے آزاد ہو، تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا تمہیں۔ یہاں باپ کو بھی یہی امتحان درپیش ہے، بیٹے ہیں، اور بیٹوں نے جو اذیت دی ہے وہ 2 دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی باپ کے محبوب ترین بیٹے کو اٹھا کے جا کے کنویں میں ڈال دیا، آ کے ایک پوری داستان سنا دی، یہ بتا دیا کہ اس کو تو بھیڑیا اچک کر لے گیا ہے۔ اس سب کے باوصف اب جب یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ جھوٹ تھا، محض افسانہ ترازی تھی، اور یوسف بھی اس شان کے ساتھ سامنے آ گئے، تو باپ کی طرف سے بھی سخت غصے، سخت غم کا اظہار ہو سکتا تھا۔ وہ بھی یہ کر سکتے تھے، اور کرتے تو کوئی بیجا بات نہ ہوتی۔ جو کچھ یہ کر چکے تھے اس کے بعد اگر وہ سزا بھی دیتے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کر لیتے، تب بھی حق بجانب ہوتے۔ لیکن دیکھیے انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کر لیا تو قال سوف ساستغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، اس نے کہا، یعنی یعقوب نے کہا، میں اپنے رب سے جلد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں، یعنی میری طرف سے تو معافی ہو گئی، میں نے تو معاف کر دیا، لیکن یہ جرم صرف مجھ سے متعلق نہیں ہے، اور کوئی جرم بھی صرف میرے یا آپ سے متعلق نہیں ہوتا، وہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور انسان خدا کا مجرم بھی بنتا ہے۔ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو میں نے بہت وضاحت سے بیان کیا ہے کہ وہ اس خاندان کا بھی مجرم ہوتا ہے، اس شخص کا بھی مجرم ہوتا ہے جس کو قتل کیا ہے، اس معاشرے کا بھی مجرم ہوتا ہے جس میں اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور خدا کا بھی مجرم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بیٹوں سے یہ کہا کہ میں نے تو معاف کر دیا، لیکن اتنا ہی نہیں، میں اپنے رب سے بھی بہت جلد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ فرمایا کہ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ بہت جلد، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ سوف آیا ہے، یعنی بہت جلد کے لیے جو عربی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ سوفا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت یعقوب نے ان سے خاص اہتمام کے ساتھ اور خاص وقت میں دعا کا وعدہ فرمایا، یہ کہہ کر ٹال نہیں دیا
کہ جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے۔ یعنی یہ جو الفاظ ہیں یہ مؤخر نہیں کر رہے بات کو، بلکہ اہتمام پر دلالت کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے بھی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا، دسیوں لوگ آپ سے کہیں گے ہمارے لیے دعا کیجئے، تو آدمی اسی وقت دعا کے کچھ جملے بول دیتا ہے۔ لیکن ایک دوسری چیز بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب خاص تعلق ہوتا ہے یا خاص التفات ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ضرور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، نماز میں دعا کریں گے، کسی خاص وقت میں دعا کریں گے۔ تو یہ اہتمام پر استدلال ہے کہ تمہارا گناہ بڑا ہے، اور میں صرف یہی نہیں کہ اب ایک جملہ کہہ کے تمہیں تسلی دے دوں، میں بہت جلد اپنی خلوتوں میں جیسے اپنے رب کو پکارتا ہوں تو اس طرح کے کسی وقت میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اطمینان رکھو۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب پھر قرآن مجید نے اس سرگزشت کا ایک بڑا حصہ حذف کر دیا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ پیغام پہنچایا گیا، سب لوگوں نے تیاری کی، اس کے بعد انہوں نے اپنا گاؤں چھوڑا، اس میں کچھ دن لگے ہوں گے، پھر یہ قافلہ وہاں سے نکلا اور یہ مصر پہنچ گئے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے، فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابوایہ، اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی۔ اپنے والدین کو، یہ بات چونکہ تاریخی طور پر معلوم ہے کہ ان کی والدہ کی وفات ہو چکی تھی، یعنی حضرت یوسف کی والدہ زندہ نہیں تھی۔ یہ دونوں بھائی ایک ماں سے تھے، یعنی یہ یوسف اور بنیامین، اور باقی بھائی دوسری ماں سے تھے۔ ان کی والدہ وفات پا چکی تھی، تو پھر قرآن مجید نے یہاں والدین کا لفظ استعمال کیا، تو بالبداہت واضح ہے کہ سوتیلی والدہ ساتھ آئی ہیں۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یعنی اپنے والد اور اپنی سوتیلی والدہ کو، جو ان کی حقیقی خالہ بھی تھیں، ان کو جگہ دی جیسے وہ آئے۔ بائبل میں صراحت ہے کہ ان کی والدہ وفات پا چکی تھی۔ قرآن مجید اس طرح کی چیزوں کو بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ کوئی قصہ سنانے کی کتاب نہیں ہے۔ بائبل تاریخ کی کتاب ہے، یعنی وہ بنی اسرائیل کے مورخین نے ترتیب دی ہے، وہ اصلاً تاریخ کی کتاب ہے، جس میں کسی کسی جگہ وہ کتابیں بھی آ گئی ہیں جو نازل ہوئیں ان پر۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے، اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی۔ وقالت ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا مصر میں اللہ چاہے تو امن چین سے رہیے۔ یعنی اب آپ نے بدب کو چھوڑ دیا، دیہات کی زندگی ختم ہوئی، اس کی اپنی مشقتیں ہوتی ہیں۔ یہ مصر ہے، یہاں میری بادشاہی ہے، تو یہ پورا مصر آپ کے لیے ہے۔ دیکھیے کون سی جگہ آپ کو پسند ہے، کہاں رہنا چاہیں گے، کہاں ڈیرے ڈالیں گے، امن چین کے ساتھ رہیے۔ اللہ چاہے تو امن چین سے رہیے۔ اس میں جو عربی زبان کی ترکیب استعمال ہوئی ہے وہ ایک خاص محل کی ہے۔ ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، میں نے لکھا ہے یہ خیر مقدم کا جملہ ہے، یعنی یہ محض بیانیہ جملہ نہیں ہے، خیر مقدم کا جملہ ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ یہ لوگ پہنچے تو حضرت یوسف نے شہر سے باہر نکل کر ان کا خیر مقدم کیا، اور انہیں اس شان سے شہر میں لائے کہ ایک جشن کی صورت پیدا ہو گئی۔ اس کی بڑی تفصیلات بائبل میں بیان ہوئی ہیں کہ جس طریقے سے یعنی ایک شاہی قافلہ آتا ہے اور اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور اس موقع پر گویا ایک میلے کسی صورت پیدا ہو گئی، جشن کسی صورت پیدا ہو گئی، تو بہت شان و شکوہ کے ساتھ وہ اپنے والدین کو، اپنے خاندان کو مصر لائے۔ یہ اسلوب عربی زبان میں عام طور پر خیر مقدمی کا ہے، اور اسی نوعیت کے جملے ہیں، جیسے ہم عربی زبان میں کہتے ہیں کہ اہلاً و سہلاً مرحباً، وہ بھی اصل میں خیر مقدم کے پورے جملے ہیں جن کا ایک مخفف استعمال ہو جاتا ہے، اور پورے جملوں کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ آپ تشریف لائے، آپ اپنے لوگوں میں آئے ہیں، آپ ایک کشادہ سرزمین میں آئے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے لیے سہولت ہی سہولت بنے گی،
یہ جگہ اب آپ کے لیے تنگی کی نہیں کشادگی کی ہے۔ یہ سب باتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ ترجمہ ہے اہلاً و سہلاً مرحباً کا۔ تو عربوں کا طریقہ یہی ہے۔ ایک جشن کی سی صورت پیدا ہو گئی، اس شان کے ساتھ وہ آئے۔ اب ظاہر ہے کہ پھر باہر سے جب ان کا استقبال ہو گیا اور استقبالیہ تقریب ختم ہوئی تو وہ ان کو لے کر اپنے محل میں آ گئے، اپنے گھر پہنچ گئے۔ اپنے گھر پہنچ کر وہ رفع ابویہ علی العرش، انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے جلیل القدر والد کو اور اپنی والدہ کو اس تخت پر بٹھا دیا جس پر وہ خود بیٹھتے تھے اور باہر بیٹھ کر لوگوں کے معاملات دیکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہاں العرش سے مراد بادشاہ کا تخت نہیں ہے، بادشاہ تو موجود تھا ایسے ہی جیسے انگلستان میں موجود ہے۔ ان کی حیثیت میں نے عرض کیا تھا کہ کم و بیش وہی تھی جو پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کی ہوتی ہے۔ اختیارات سب منتقل کر دیے گئے تھے، بادشاہ نے اپنی آئینی پوزیشن کو برقرار رکھا، اس کے سوا بادشاہ نے کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی۔ تو انہوں نے اپنے تخت پر بٹھایا۔ چنانچہ اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے حاشیے میں کہ اس سے مراد یہاں تخت شاہی نہیں بلکہ وہ تخت ہے جس پر حضرت یوسف اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ تو قرآن مجید جس زبان میں ہے اس میں بعض اوقات ایک ہی لفظ استعمال ہوگا لیکن قرینہ کیا ہے، موقع کیا ہے، محل کیا ہے، کتاب اس سے پہلے کن باتوں کو بیان کر چکی ہے، وہ سب سامنے رکھ کر متعین ہو جاتا ہے کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهَا سُجَّدًا، اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ اب بھائی بھی ظاہر ہے کہ کرسیوں پر بٹھا دیے گئے ہوں گے دائیں بائیں، جیسے کہ عام طریقہ ہوتا ہے درباروں میں، یعنی تخت پر والدین براجمان ہو گئے اور دائیں بائیں بھائی کھڑے ہو گئے۔ تو اب جب بٹھا کر یوسف سامنے کھڑے ہوئے تو ایسی صورتحال پیدا ہوئی، ایسا منظر پیدا ہو گیا۔ ایک نوجوان جس کو گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا تھا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کو بھیڑیے نے اچک لیا ہے، وہ آج مصر کا بلا شرکت غیر حکمران ہے۔ اس کے والدین اس شان کے ساتھ اپنے دیہات سے آج آئے ہیں۔ وہی کیفیت کم و بیش جو فتح مکہ کے موقع پر پیدا ہوئی ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں تو فقیری تھی، وہاں بادشاہی تھی۔ اس شان کے ساتھ اس طرح کے لباس، ایسا محل، اس میں حضرت یوسف کھڑے ہیں، اور پھر سیرت و کردار کا وہ محل جو برسوں میں استوار ہو چکا تھا وہ بھی اپنے ساری شان و شوکت سے سامنے ہے۔ تو ایسا منظر پیدا ہوا کہ سب کے سب بے اختیار جھک گئے۔ تو گویا وہ خواب پورا ہو گیا جو ابتدا میں بیان ہوا تھا، اور سب بے اختیار اس کے لیے سجدے میں جھک گئے۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے کہ سجدے سے مراد یہاں وہ سجدہ نہیں ہے جو ہم خدا کے آگے کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنے کی ایک حیت بھی ہے، ہم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے ہیں اور اس کی ایک خاص حیت مقرر ہے۔ یہاں اس سے مراد وہ سجدہ نہیں ہے جو ہم خدا کے آگے کرتے ہیں بلکہ رکوع کے طریقے پر جھک پڑنا ہے۔ تو عربی زبان میں اس کے لیے بھی سجدے ہی کا لفظ آتا ہے۔ یہ اسی اسلوب پر ہے جس میں فعل استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی اپنی بدایت کے لیے، کبھی اپنی انتہا کے لیے، کبھی اپنے اکمال کے لیے، کبھی فیصلے کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں جب یہ کہا ہے کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یعنی وہ جھکے تو گویا سجدے ہی کا ارادہ کر کے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود یوسف آگے بڑھے، ان کا کہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، تو گویا ایک طرح کا جسے بو ڈاؤن کہتے ہیں وہ صورت پیدا ہوئی۔ بڑوں کی تعظیم کے لیے اس انداز میں جھکنا قدیم زمانے کا معروف طریقہ تھا۔ عربی زبان میں لفظ سجدہ اس معنی کے لیے بھی عام استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہی اپنے ابتدائی معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ بائبل اور تلمود دونوں میں تصریح ہے کہ جس چیز کو اصطلاحی سجدہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں جس کی ایک خاص حیت ہے، وہ بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی
غیر اللہ کے لیے اسی طرح ممنوع تھا جس طرح ہماری شریعت میں ممنوع ہے۔ اس لیے یہ بات جو بالعموم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پہلی شریعتوں میں اس طرح کا سجدہ ممنوع نہیں تھا، اس کا باعث اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو ہمارے ہاں قدیم صحائف ہیں ان پر لوگوں کی نظر نہیں ہے، ان میں بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور بائبل میں بھی تلمود میں بھی بیان ہوا ہے۔ بائبل اور تلمود دونوں میں تصریح ہے کہ جس چیز کو اصطلاحی سجدہ کہا جاتا ہے وہ بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی غیر اللہ کے لیے اسی طرح ممنوع تھا جس طرح ہماری شریعت میں ممنوع ہے۔ یہاں جس واقعے کا ذکر ہے وہ کس طرح پیش آیا؟ استاذ امام لکھتے ہیں حضرت یوسف نے اپنے والدین کو تعظیماً تخت پر جگہ دی، یعنی انہوں نے اکرام کیا کہ والدین کو تخت پر بٹھایا۔ بقیہ لوگ حسب دستور عام لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف نمودار ہوئے اور قاعدے کے مطابق ان کے خدم و حشم ان کی تعظیم کے لیے جھکے، تو ماحول سے متاثر ہو کر یہ لوگ بھی بے اختیارانہ ان کی تعظیم کے لیے جھک پڑے، یعنی ماحول ایسا بنا، ایسا منظر بنا کہ اس میں سب کے سر جھک گئے، اور یہ ٹھیک وہ بات پوری ہو گئی جو انہوں نے اپنے رویا میں دیکھی تھی۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔